العميم إلى الدين القويم أرسل رسلا ذوي التكريم ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا صادوا في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے تمام سٹیج پر متمکن مشائخ اعظام علماء کرام اور مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عمراء اور مقتدر ہستیاں اور میری تمام اہل ایمان بھائیوں، آج جمعہ پڑھتے ہوئے اس فقیر کا خیال آج سے 1444 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا خطاب تھا وہ ذہن میں آیا. مجمع اس مجمع سے زیادہ تھا غالباً، میں اندازہ ہے یہ ہوں گے، یہ 1,00,000 کے قریب زیادہ آدمی ہوں گے، وہ 1,00,000 سے متجاوز تھا. لیکن اس مجمع اور اس مجمع کا وزن اگر کریں تو کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی تقابل. وہ بہت اونچے لوگ تھے، وہ بہت پاکیزہ مجمع تھا، اور الحمدللہ اسی نسبت سے اس مجمع کو بھی کچھ نہ کچھ وہ نورانیت حاصل ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اسی کے اثرات کہ وہاں پر آخری وحی آئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
عجیب انداز کی وحی ہے، وحی کے الفاظ نازل ہو رہے ہیں، محبت وحی، قلب منور، سید الخلائق والبشر، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، لیکن خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو۔ الیوم اکملت لکم، حضور کے قلب پر یہ الفاظ آ رہے ہیں اور خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام کو تمہیں دے کر۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا صحابہ کرام کو، گویا نسبت منتقل ہو رہی تھی۔ آج کل کی اصطلاح میں مشائخ یا اساتذہ طلباء کو، کامیاب ہونے والے طلباء کو اور مشائخ ایک عرصہ تک صحبت میں رہ کر کچھ نسبت کا تحمل کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے بعد شیخ کی رائے کے مطابق جب وہ منتقل ہوتی ہے نسبت تو اسی انداز سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منتقل فرما رہے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں صحابہ کو۔ اس سے پہلے دین کی نسبت تھی لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے دین اور میرے لیے میرا دین۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کہ اے لوگو اے اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم شک میں ہو اس دین کے بارے میں جو میرا دین ہے، جو ہے حضور کی طرف منسوب ہے، آج وہ دین منسوب ہو رہا ہے صحابہ کرام کی طرف۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعوت اور اپنا فریضہ تبلیغ کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حل بلغت الامانہ، حل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، کیا میں نے تمہیں پہنچا دی ہے رسالت، وہ اللہ کا پیغام، اور میں نے کیا وہ امانت ادا کر دی ہے؟ تو سب نے متفق ہو کر بیک زبان کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگلی اٹھا کر اللہم شہد، وہ اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا، 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ تو وہ گویا اللہ نے دین کی تکمیل کی بشارت دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی تکمیل اور اس فریضے کا، اس بوجھ کا، اب جو امانت تھی یہ اب ان کے سروں پر ڈالی صحابہ کرام پر، اور کچھ ہدایات اور نصائح کرنے کے بعد اخیر میں ارشاد فرمایا کہ جو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب میں تو تبلیغ پہنچا چکا، اب یہ تمہارے ذمہ ہے کہ اس کو پہنچاؤ، جو اس وقت حاضر ہے وہ پہنچا دے اس کو جو اس وقت غائب ہے، اور غائب میں شاید ہم بھی شامل ہیں، اور وہ عمل مسلسل جاری ہے۔ یہ سب تبلیغ جو ہو رہی ہے، جو کچھ بھی تبلیغ ہو رہی ہے، مسائل بیان ہو رہے ہیں، کتابیں پڑھائی جائیں ہیں، دروس کھلے ہوئے ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، یہ اسی امانت کہیں وہ پہنچائی جا رہی ہے، یا اس کی تحمل کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے
ان کی تیاری کی جا رہی ہے، استعداد بنائی جا رہی ہے، اور پھر اجازتیں دی جا رہی ہیں، سندیں دی جا رہی ہیں کہ پہنچاؤ۔ اور یہی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل، عملی دلیل ختم نبوت کی، کہ دیکھو اس وقت پوری دنیا پر، کرۂ ارض پر نہیں، کرۂ ارض پر نہیں، اللہ کی ساری کائنات پر نظر ڈالیں، جس انداز سے قرآن حکیم اور آپ کے متعلق جتنے بھی علوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہم تک پہنچے، امت تک پہنچے ہیں، وہ من و عن نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ پڑھے پڑھائے جا رہے ہیں، متداول ہیں، اور چلائے آگے چل رہے ہیں، کہاں تک جائیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی فنا نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں تمام آسمانی کتب کا ذخیرہ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، کسی نبی کی سنت قطعی طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر بعض انبیاء تشریف لائے ہیں جن کا ذکر اور تعارف اللہ نے قرآن میں کرایا، جن کا کرایا انہی کا نام باقی ہے، انہی کے بارے میں ہم قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پھر ان میں درجہ بندی، فلاں رسول ہے، فلاں نبی ہے، اور فلاں اولو العزم ہے، صاحب کتاب ہے، اس کی شریعت ہے، اس کے احوال ہیں۔ ایک قطعیت کے ساتھ جو ہم ذکر کرتے ہیں، اس کی بنیاد نہ اس وقت تورات ہے نہ انجیل ہے، قرآن ہے۔ قرآن سے پڑھ کر ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے۔ اگر قرآن میں ان کا بھی ذکر نہ ہوتا، جیسا کہ بعض انبیاء کا ذکر نہیں ہے، 1,00,000 سے متجاوز تعداد ہے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی، ان کو اجمالی طور پر ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو وہ بھی جو محفوظ ہیں دوسرے انبیاء کے حالات اور ان کی تبلیغی معاملات، وہ بھی قرآن کے ذریعے سے معلوم ہے۔ اس لیے قرآن کے نام بہت سے ہیں، ایک نام مہیمن بھی ہے، ایک نام وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو میرے دوستو، جن کا نام معلوم نہیں، ان کا قطعی طور پر تاریخی ہستی ہونا ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اتنا ہی کہ جانتے ہیں کہ تھے، کون تھے، کہاں تھے، کیا ان کے حالات تھے، کس علاقے میں بھیجے گئے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور اگر ان انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا، جن کا ذکر قرآن حکیم نے فرمایا اور ہم تک پہنچا، ہم ان کے بارے میں شہادت دے سکتے ہیں، اور ہماری یہ شہادت قیامت میں بھی مقبول ہوگی، اس دنیا میں بھی مقبول ہے۔ اور یہ صرف اسی لیے مقبول ہے کہ قرآن اور رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اور خبر ہے، اور یہ محفوظ ہے۔ تو اس لیے اگر وہ ان کا حالات معلوم نہیں تو ہم تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے دوستو، اسی طریقے سے یہ تو الحمدللہ ہے کہ قرآن کے وحی قرآن پر حضور پر نازل ہوئی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے کہ جو کچھ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو، اور جو امت ایمان لائی اس پر اور تصدیق کی انہوں نے، وہ حق ہے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ باطل ہے۔ قرآن کے فتوے موجود ہیں، حق شریعت محمدیہ ہے، اور
جو آیات میں نے متفرق طور پر اس وقت تلاوت کی، ان کا ایک ربط بھی اسی طریقے پر ہے کہ حضرت کے آخرت ہی رہنے کا گھر ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا گھر رہنے کے قابل ہے، اور یہ ہم دیں گے ان کو جو جن میں دو باتیں ہوں گی۔ آخرت کا گھر ملے گا ان کو جن میں دو باتیں ہوں گی، وہ علو نہیں چاہتے ہوں گے، یعنی بڑے پن کا مطالبہ ان کے اندر سے نہیں اٹھے کہ میں بڑا ہو جاؤں۔ بڑائی میرے اللہ کے لیے، الکبریاء ردائی، کبریائی میرے اللہ کے لیے، اور نہ وہ فساد چاہتے ہیں، اور فساد بات نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی فساد برپا ہے۔ وہ کیوں برپا ہے؟ کہ جو چیز فساد کو رفع کرنے والی ہے اس کا اطلاق نہیں ہو، جو چیز فساد کو رفع کرنے والی ہے اس کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ اور اللہ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ ہجرت کے بعد کچھ مسائل شریعت کے نئے پیدا ہوئے تھے، نکاح و طلاق کے مسائل آئے تھے۔ خامند مسلمان ہے، بیوی مسلمان نہیں، بیوی مسلمان ہے، خامند مسلمان نہیں، لیکن دیار میں فرق، ایک دار اسلام میں ہے، ایک دار کفر میں ہے، کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے کچھ نئے انداز کے احکام نازل فرمائے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر فساد کو رفع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ جو احکام میں نازل کر رہا ہوں اسی کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور اپنے لیے حق جانو، اس پر عمل کرو گے۔ الا تفعلوا، اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد